السلام علیکم۔ اکثر اسٹوڈنٹس میٹرک کا امتحان لے کر فری ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ زندگی کا میٹرک کے بعد جو بھی فیصلہ کریں وہ بڑے دھیان سے کرنا چاہیے کہ میٹرک کے بعد طلباء کو کیا کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو آج اس مشکل کا حل نکال رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کیریئر میٹرک کے بعد ہمیں کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے؟ میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس یا کچھ دیگر شعبہ جات ہیں۔ اپنا میٹرک 10ویں جماعت مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے کئی آپشنز ہیں۔ یہاں ان آپشنز کا ایک مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ تکنیکی تعلیم، انجینئرنگ پیشہ زیادہ مانگ والا ہے، اچھی تنخواہ کے پیکیجز بھی ہیں اس میں۔ متنوع شعبے مثلاً الیکٹریکل انجینئرنگ، مکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اس کے علاوہ آٹوموٹو، تجارت، الیکٹریکل دیگر شعبہ جات ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کو رکھتے ہیں۔ یہ بھی پیشہ بہت زیادہ مانگ والا ہے، مطلب اس کی بہت ضرورت ہے مارکیٹ میں۔ اس میں اچھی تنخواہ کے پیکیجز بھی مل جاتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کرنے والے مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے لیے مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا آپشن ہمارے پاس میڈیکل یعنی طب ہے۔ اس کے لیے آپ کو میٹرک میں زیادہ نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے، تقریباً 1000 پلس نمبر، اور اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی میں میڈیکل میں داخلہ لینا ہوتا ہے۔ یہ پیشہ قابل احترام پیشہ ہے، ملازمت کی حفاظت دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور مہارت کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ انتہائی مسابقتی مطلب مقابلہ ہے اس میں۔ مضبوط سائنسی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو، اور ڈاکٹری کرنے کے بعد بھی یعنی ایف ایس سی میں داخلہ لینے کے بعد بھی بعد کی جو پریکٹس ہے، مثلاً میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد آپ کو مسلسل مطالعے کی اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ غور کرنے کے لیے دوسرے آپشنز بھی ہیں، مثلاً کامرس میں انٹرمیڈیٹ کرنا، کاروبار، مالیات اور اکاؤنٹنگ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے سائنس میں انٹرمیڈیٹ کر لیں آپ۔ خالص سائنس میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے جیسے فزکس، کیمسٹری یا بیالوجی۔ پیشہ ورانہ تکنیکی تعلیم جو ٹیفٹا مہیا کرتا ہے، ٹیکنالوجی کالجز مہیا کرتے ہیں۔ عملی مہارتوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس میں آپ الیکٹریکل، مکینیکل یا آٹوموٹو یا تجارت یا ڈپلومہ پروگرام ہیں جیسے انجینئرنگ میں ہے، کمپیوٹر سائنس میں ہے یا میڈیکل ٹیکنالوجی میں، ان شعبوں میں بھی آپ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا دار و مدار آپ کی دلچسپی، طاقت یا آپ نے کون سا کیریئر کے مقاصد کے حساب سے یا مارکیٹ میں جابس کی طلب کے حوالے سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ ان سب آپشنز کے علاوہ آپ کے پاس سادہ ایف اے، اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو آپ سادہ ایف اے میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، آرٹس مضامین میں، جن میں پیشہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں کم مقابلے ہیں۔ وسیع مضامین کی اس میں رینج ہے، مثلاً ہیومینٹیز، سوشل سائنسز، فزیکل ایجوکیشن، اسلامی اختیاری،
اکنامکس اور بھی دیگر مضامین ہیں جن میں آپ سادہ ایف اے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ان میں ملازمت کے محدود مواقع ہیں، کیریئر کی ترقی کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنا ہوگی آپ لوگوں کو۔ اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں میٹرک کے رزلٹ کے بعد بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کے بہت اچھے نمبر ہیں، لیکن نمبروں کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ نے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، یا آئی ٹی میں داخلہ لینا ہے، یا سمپل آرٹس ہے، یا ٹیفٹا میں جانا ہے، مہارتی پروگرام میں۔ جو بھی فیصلہ کریں وہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس کے جو رشتہ دار ہیں وہ کہاں چلے گئے۔ آپ اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے فیلڈ کا انتخاب کریں، اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوگی۔ ہر فیلڈ میں محنت کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا۔ دعاؤں کی درخواست، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ شکریہ۔